جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے یہ انٹروڈکشن میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کروایا تھا کہ یہ جو ملٹی ڈائمینشنل سیلز کا میں نے آپ کو تعارف کرایا، یہ بیسیکلی فنکشنل فنکشنلی ہم نے ان کو کیٹیگرائز کر دیا ہے. یعنی ہمارے اندر جو پروسیسز چل رہے ہیں ان کو فنکشنلی کیٹیگرائز کر دیا. فنکشنل کیٹیگرائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا چیز کیا کام کر رہی ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک آربیٹری قسم کی ڈویژن ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کوئی خانے بنے ہوئے ہیں لازماً. یعنی ہم یہ ویریس فنکشنز، یہ ویریس رولز پلے کرتے ہیں اپنے اندر ایز وی لیو آور ڈے ٹو ڈے لائف. میں بات کو ادھر سے آگے بڑھانے لگا ہوں جی اب. اینڈ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ، جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے بات کی تھی وہ یہ گزارش کی تھی کہ ہماری زندگیوں میں جو یہ والا سیشن جو تھا کہ یہ ویریس چیزیں ہیں جو ہم پرابلمیٹک ہو سکتی ہیں. ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط کا علم نہیں تھا، کسی نے بتایا یا ہمیں کچھ ہم نے پڑھا، اس سے پتا چلا کہ اچھا یہ ہے ٹھیک طریقہ. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ واٹ از رائٹ اور رانگ. اگر وہ ہے تو دیٹ از واٹ ول فرنش یور ڈائریکٹ سیلف. آپ کی جو ڈائریکٹ سیلف ہے وہ اسی حد تک بیہیو کر سکتا ہے. ایک وہ یونیورسل پرنسپلز ہیں کہ سچائی ہونی چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کمپیشنیٹلی بیہیو کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن فار انسٹنس جن کو ہم ایٹیکیٹ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی جگہ پہ جا کر کس طرح بیٹھنا چاہیے یا کس طرح بات چیت کرنی چاہیے، دیز آر ناٹ تھنگز جو کہ ہمیں نیچرلی پتہ چلتی ہیں یا جو کہ لازماً ہر آدمی کو ایکولی پتہ چلتی ہیں. یہ ہم اوور ٹائم ایجوکیٹ ہوتے ہیں. اینڈ ایز وی گیٹ ایجوکیٹڈ تو ہمارے ڈائریکٹر سیلف کے پاس وہ انفارمیشن جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے. دوسری چیز میں نے گزارش کی تھی کہ جب جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق آبزرور سیلف آبزرو کرتا ہے کہ کیا اس کے مطابق بیہیویئر ہو رہا ہے، کنٹرولر سیلف اس کو کنٹرول کرتا ہے. یہ ہم نے ایک فنکشنل ڈویژن کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. یہ کوئی میں بایولوجیکل ڈویژن نہیں کر رہا ہوں جی، یہ دس از اے فنکشنل سائیکولوجیکل ڈویژن کہ ہمارے پاس معلومات ہے، ہم اس کے بارے میں کانشیس ہیں، اور ہم اس کے بارے میں وی ہیو اسٹرانگ ایموشنل اٹیچمنٹ ٹو اٹ، ٹھیک بات کے لیے، کہ ہم اس کے لیے امیجیٹلی کاسٹ بیئر کرنے کو تیار ہیں. آج سے آگے کے جو سیشنز ہیں، کچھ سیشنز، اس میں ہم ان تین کی کے حوالے سے بات کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو سب سے آخری لائن اس میں نے لکھی ہے اس کو ضرور یاد رکھیے گا کہ when the director, observer and controller selves are weak, the actor self by default becomes one with the strongest emotional investment. ان کی ویکنس ہے اصل میں. اگر ہم کو ایکٹر سیلف کو اسٹرانگ کرنے یا ویک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرنی ہے، ہم کو اصل میں ان تین فنکشنز کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے جو اوپر کے تین ہیں، ڈائریکٹر، آبزرور اور کنٹرولر. اور آج سے آگے جو سیشنز ہیں ہم اس پر کچھ پریکٹسز ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم ان کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. آج ہم جدھر سے بات کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے ڈائریکٹر سیلف کو اسٹرانگ کرنے کا. یعنی when we wish to strengthen our director self تو پھر کیا کیا جائے گا. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو سمجھ لینا، اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ ڈائریکٹر سیلف میں ویکنس کب ہوتی ہے. when is the time that the director self is weak? when the problem is a lack of knowledge, awareness and understanding of right, wrong, good or bad in a certain situation. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے جو پہلی مرتبہ ایک یو نو بڑے لیوش قسم کے ریسٹوراں میں گیا ہے. اس ریسٹوراں میں جب اس کو پتا چلا کہ یہ کھجوری کانٹے اس طرح سے لگے ہوئے ہیں، ہی ہیز نو انفارمیشن اباؤٹ ہاؤ ٹو یوز دیز یوٹینسلس، دیز ٹولس فار ایٹنگ. تو اس موقع پر جو کچھ وہ کرے گا وہ ڈائریکٹر سیلف کی علم کی کمی ہے. یعنی یہاں پر علم کی کمی مراد ہے. ٹھیک ہے جی، علم نہیں ہے. اور یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. یعنی علم ہے، کہیں دیکھا تھا، یاد ہے، لیکن بس وہ ایک پیسو علم ہے، وہ کوئی آپ کی زندگی میں ایکٹیو رول نہیں پلے کر رہا. یو آر ناٹ گائیڈنگ اینی تھنگ. آپ کے اندر وہ کانشنس کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے اس کے لیے
But you just, it's like جس طرح سے ہم اپنی اسکول میں جس طرح سے انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں بہت ساری، اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی طرح سے یہ بھی ایک چیز ہے. اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے دو ایسپیکٹس ہیں جو ضروری ہیں جی. سب سے پہلا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایجوکیٹنگ دا ڈائریکٹر سیلف. ہمیں اپنے ڈائریکٹر سیلف کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ایجوکیٹ کیا کرنا ہے؟ کہ ہر سچویشن میں رائٹ رانگ گڈ بیڈ ہے کیا، یعنی واٹ از ایکسیپٹیبل، واٹ از ان ایکسیپٹیبل، واٹ از دا رائٹ بہیویئر، واٹ از ان ایکسیپٹیبل بٹ دا رائٹ بہیویئر، واٹ از ایکسیپٹیبل بٹ دا رانگ بہیویئر. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ڈائریکٹر سیلف کے اندر انفارمیشن کی صورت میں اسٹور ہونی ہے. اور وہ جو اسٹور ہونی ہے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم نے جدھر سے بات کا آغاز کیا تھا کہ اپنے یونیورسل پرنسپلز جن کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے ٹو گائیڈ می ٹو مائی ٹرو نارتھ، ان کو یاد رکھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی، وی آر پرٹیکولرلی ٹاکنگ ہیئر، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ وی آر پرٹیکولرلی ٹاکنگ ہیئر اباؤٹ لیونگ اے مورل لائف. اس حوالے سے بات کریں، لیونگ اے مور فروٹفل مور مورل لائف. یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر if you have to go to a restaurant, a lavish restaurant, how to use the utensils. یہاں پر یونیورسل پرنسپلز اتنا ایشو نہیں ہے، یہاں پہ ایٹیکیٹ ایشو نہیں ہے. ہم یہاں پر ان چیزوں کے اس دائرے کی بات کریں جیسے کیریکٹر ڈیولپمنٹ ایشو زیر بحث ہوتا ہے، نہ کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا. So recalling the universal principles which I have selected to guide me to my true north. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ if you have selected any universal principles, they have to play an active role in your life. جب تک وہ ایکٹیو نہیں ہے تو اصل میں آپ کی کوئی پرنسپل نہیں ہے، اس وقت تک بس وہ ایک کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یہ اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے فیتھ کی ڈسکشن میں کہا تھا کہ اگر فیتھ جو ہے وہ میری زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈال رہا ایوری ڈے لائف کے اوپر، تو پھر اس فیتھ کی بہت زیادہ پریکٹیکلی مجھے ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ ریکالنگ دا یونیورسل پرنسپلس، ان کے بارے میں زیادہ محتاط ہو جائیں، زیادہ اویئر ہو جائیں. نمبر 2 از بینگ مائنڈفل اینڈ ایکسپینڈنگ آن دا ریپرزینٹیو بہیویئر. جو سیکنڈ اسٹیپ آپ نے کیا تھا کہ ہر یونیورسل پرنسپلس کے ہم نے ساتھ یہ لکھا کہ اس کے 5 یونیورسل بہیویئر آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ کدھر آتے ہیں. آنےسٹی کے تقاضے میں آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی سے ریلیٹڈ، جو آپ کی پرٹیکولر ڈومین ہے. مثال کے طور پر if you're a housewife, how does honesty relate to you in your life? If you are a professional, how does honesty relate to you in your life? یہ والے ایسپیکٹس جو ہیں، اگر آپ ایک باپ ہے، اگر ایک بھائی ہیں، تو ادھر آپ کے ساتھ زندگی میں وہ کون سے بیہیویئرز ہیں جو آپ کے آنےسٹی کے پرنسپل میں آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے ریلیونٹ اور پرٹیننٹ ہو جائیں گے. اینڈ فائنلی یہ ایجوکیٹنگ کے حوالے سے ہے، لسننگ ٹو ادرز فیڈ بیک اینڈ آئیڈیاز. دوسروں سے اپنے بارے میں یہ بتائیں، یہ پوچھتے رہنا بڑا اچھا ہے، بہت اچھی اس میں ان پٹ مل سکتی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو کس کس پہلو سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں، آپ مجھے جانتے ہیں، آپ میری سچویشن کو جانتے ہیں. ہاؤ کین آئی بی اے بیٹر پرسن انڈر مائی سرکمسٹانسز؟ Obviously I cannot change my circumstances. I can only be better as how do I respond to those circumstances. تو یہ ہے جو کہ ایجوکیٹنگ دا ڈائریکٹر سیلف سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو ڈائریکٹر سیلف ہے اس کے پاس اگر انفارمیشن ہے تو پھر آگے چلے گی بات. اگر انفارمیشن ہی نہیں ہے، جس کی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ مثال دی تھی کہ ایک صاحب سے جب یہ ایک ورک شاپ کے بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مجھے بالکل آئیڈیا ہی نہیں تھا، یہ جو میں کرتا ہوں گھر جاتے ہوئے رانگ سائڈ سے یو ٹرن بجائے اوپر سے لے کے واپس آنے میں رانگ سائڈ سے ایک شارٹ کٹ لیتا ہوں، یہ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ غلط ہے. تو یہ اصل میں ڈائریکٹر سیلف کی ویکنیس ہے. ڈائریکٹر سیلف اس کو گائیڈ تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس سچویشن کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا جی. سب سے پہلی چیز یہ کہ ایجوکیٹ کرنا اپنے آپ کو. یہ جو ایجوکیٹ کرنا ہے، ظاہر ہے کہ آپ اگر ایک چیز کو غلط نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس میں آپ خود تو آگے نہیں بڑھیں گے کہ میں ایجوکیٹ کروں اپنے آپ کو اس کے بارے میں. آپ اصل میں یو کین ویٹ ٹل دا ٹائم دیٹ somebody talks to you about it. آپ سے اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ میرے خیال سے یہ جو آپ یو ٹرن لے کے آتے ہیں، نہیں آتے ہیں ادھر سے شارٹ کٹ لے کے جاتے ہیں، یہ غلط ہے، تو اب آپ کا رویہ کیا ہے؟ آپ کا رویہ اپنے آپ کو ڈیفینسو ہو جانا ہے،
اپنے اپنے بیہیویئر کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس صورت میں اب یونیورسل پرنسپل آف آنےسٹی اینڈ ہیوملٹی، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر سے اب ایکٹیو ہو جائیں گی. آپ بات سن کیسے رہے ہیں؟ آر یو ولنگ ٹو بی اوپن اباؤٹ اے نیو آئیڈیا وچ از بینگ شیئرڈ ود یو اس موقع پر؟ تو یہ اس طرح سے ڈائریکٹر سیلف جو ہے وہ ایسا نہیں کہ بالکل ہی الٹریٹ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، اور اگر بات اس سے کی جائے گی تو اس کے رویوں میں بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا رویہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے. جب آپ نے اس کو ایجوکیٹ کر لیا، اس ڈائریکٹر سیلف کو ایجوکیٹ کر لیا، تو اب امید یہ ہے کہ ویریس سچویشن یہ ایجوکیٹڈ الٹریٹ ہے یا اگنورینٹ ہے کسی معاملے میں، تو اٹ از ان لائکلی کہ وہ معاملے میں آپ کو کرنے کا کرائٹیرین دے سکے. یہ میرا خیال ہے آئی مائٹ ہیو سم انٹرنیٹ پرابلم، آئی نہیں آ رہی تھی سب کو. کوئی بھی انمیوٹ کر کے مجھے اگر بتا دے تو آئی ول بی گریٹفل. آپ کی آواز نہیں ٹوٹ رہی ہے. سر، آپ کی آواز ٹھیک ہے، نیٹورک تو ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں ٹھیک، تھینک جی یو. سر. اچھا جی، فرام ہیئر وی موو ٹو دا پریکٹسز آف اسٹرینتھنگ پرنسپل سینٹرڈنیس. یہ جو ہے نا جی اسٹرینتھنگ پرنسپل سینٹرڈنیس، یہ اصل میں وہ پریکٹس ہے جس میں آپ ایموشنل انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں آپ کو یاد ہوگا لاسٹ سیشن میں نے یہ بتایا تھا کہ اصل میں وہ والا سیلف سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جس میں ایموشنل انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے. وہ ایموشنل انویسٹمنٹ کیسے ہوگی یہ ہم بات کر رہے ہیں ادھر. یعنی ایک پوائنٹ کو لے لیں گے اور پھر وی ول جسٹ بریفلی ٹچ اپان دیٹ، کیونکہ موسٹ آف دیز پوائنٹس ہیو آلریڈی بین کورڈ. Determining and continually reviewing my motive to be principle centered. آپ کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں؟ Why do you think is it important for you کہ یہ جو ڈائریکٹر سیلف کی طرف سے آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے کہ مجھے مثال کے طور پر جب بھی موقع آئے تو سچ بولنا چاہیے، جب بھی موقع آئے تو کسی کے اپنے فائدے کے لیے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے اس کا موٹیو کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ گائیڈنس میں فالو کروں گا اس پر تو کچھ کاسٹ پے کرنی پڑے گی. اٹ ہیز ٹو بی اے ویری اسٹرانگ موٹیو. یہ میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے ویریس موٹیوز ہوتے ہیں زندگی میں اچھا کرنے کے، اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم ایز وی ڈیولپ ان لائف، ایز وی ڈیولپ مینٹلی ان لائف، تو وہ موٹیوز چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ آج آپ کا موٹیو اتنا اسٹرانگ ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اصل میں آپ سیلف پروٹیکٹیو ہی رہیں گے. مطلب آپ سے میری مراد ہے جس شخص کا نہیں ہے اس کو سیلف پروٹیکٹیو رہنا چاہیے. سیلف پروٹیکٹیو ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی کہ یہ جو ایکٹر سیلف جب اسٹرینگتھن ہوتا ہے تو اصل میں ہماری سیلف پروٹیکٹیونیس ایکٹیو ہو جاتی ہے. اس کو ہم کور نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس ایک بڑا ریزن نہ ہو ٹھیک کام کرنے کا. اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ سے کچھ سوالات ہیں جو کہ آپ اس کی پکچر لے لیجئے گا بعد میں، ویسے تو یہ اویلیبل بھی ہوگی انشاءاللہ، یو کین ریویو اٹ لیٹر آن. ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ ڈو آئی ریئلی وانٹ ٹو لیو اے پرنسپل سینٹرڈ لائف؟ کیا یہ میرا واقعی ایک کانشیس فیصلہ ہے کہ مجھے اب ایک پرنسپل سینٹرڈ لائف گزارنی ہے؟ وائی ڈو آئی وانٹ ٹو لیو اے پرنسپل سینٹرڈ لائف؟ یہ وہ موٹیو ہے. ٹھیک ہے جی، یو ہیو ٹو انکور دیٹ موٹیو. میری نظر میں کیا سب سے بڑی ریزن ہے میری ٹو لیو اے پرنسپل سینٹرڈ لائف اینڈ ٹو بی ولنگلی پیئنگ دا کاسٹ فار اٹ. واٹ آر دا پوٹینشیل کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود لیونگ اے پرنسپل سینٹرڈ لائف؟ آپ کی اگر پرنسپل سینٹرڈ لائف پہ آپ گزاریں گے تو اس موقع پر جو آپ کا پرنسپل تقاضا کر رہا ہے وہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کاسٹ پے کرنی پڑے گی؟ یہ کاسٹ کبھی فزیکل ہو سکتی ہے، کبھی مینٹل ہو سکتی ہے، کبھی ایموشنل ہو سکتی ہے، اور کبھی یہ اٹ کین بی مورل ایز ویل سم ٹائمز. اگر آپ پرائس جو ہے اس کی جو گین ہے اس کا، یہ ساری ایسپیکٹس ہو سکتی ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ رات کو اپنی سوتے سوتے پتہ چلے کہ کسی کی ضرورت ہے اور اس وقت یہ خیال آ گیا، آپ کا ڈائریکٹر سیلف از فلی اویک
and it tells you that you must be available for the person. यहाँ पर एक physical cost है जो involved है. इसके अलावा फाइनेंशियल कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो सकती है, इमोशनल कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो सकती है. वो क्या कॉस्ट्स हैं जो लिविंग पोटेंशियली जो आपको पे करनी पड़ सकती हैं इन 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 द वे ऑफ लिविंग अ प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ. एम आई विलिंग टू बेयर दोज कॉस्ट? क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? ठीक है ना जी, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. इज माई मोटिव स्ट्रांग इनफ दैट इट मेक्स मी बी विलिंग टू पे द प्राइस? क्या मेरा मोटिव इतना स्ट्रांग है या नहीं है? और इसको स्ट्रांग करना, ये मेरा जो डायलॉग है कॉन्टिन्यूसली, और मैं आगे चल के एक और भी प्रैक्टिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उसको स्ट्रांग करता है जी, आहिस्ता आहिस्ता. अगर आप उसके साथ इनिशियली एक अटैचमेंट रखते हैं प्रिंसिपल के साथ, तो फिर लेटर ऑन ये आपके उस अटैचमेंट को स्ट्रांग कर सकता है. अटैचमेंट्स हमारी जो है, कभी आपने गौर किया होगा, मिसाल तो कोई बहुत अच्छी नहीं है शायद, लेकिन ये जिसको इश्क कहा जाता है, ये बेसिकली ऑब्सेसिव थॉट्स से पैदा होती है चीज. यानी हम किसी चीज के बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे होते हैं, एंड वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू नॉट थिंक अबाउट इट. अगर हम ये जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, इनका टॉपिक चेंज कर दें, और ये जो एस्पेक्ट है कि मैं अपनी जिंदगी को किस नहज पे गुजारना चाह रहा हूँ, इसको अपने लिए एक ऑब्सेसिव थॉट बनाना शुरू कर लें. So this is what will create that attachment, and then not just a poetic thought, writing it down, being rational about it. So इसमें अगला सवाल ये है कि am I willing to bear those costs? क्या मैं वो costs bear करने के लिए तैयार हूँ? How will I feel bearing those costs? मेरी feeling क्या होगी? क्या मेरे अंदर प्राइड पैदा होगी इसके सिलसिले में? अल्लाह ताला के लिए शुक्रगुजारी पैदा होगी कि उसने ये मौका दिया है, उसने ये हौसला दिया है कि मैं ये कर सकूं? या मैं एक अफसरदगी पैदा होगी कि ये मुझे इसकी ये कॉस्ट पे करनी पड़ी है? ठीक है? और आखिरी जो इसमें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, वो रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग है जी. दिस कैन बी अ वेरी मेजर थिंग इन स्ट्रेंथनिंग माई डायरेक्टर सेल्फ. In my daily entries, mention at least one incident each about when I succeeded and failed in living my principles, explicitly reminding myself of my motive. आपका मोटिव क्या था? नंबर टू, how important that motive is for me, and how will I feel living a principle centered life? आपकी फीलिंग क्या होगी? If you succeed in living in compliance with your principles, so how will you feel about it? वो जो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, उसके लिए आपकी फीलिंग सेंस ऑफ डेप्रिवेशन की होगी, सेंस ऑफ अचीवमेंट की होगी, सेंस ऑफ यू नो वेल बीइंग की होगी. क्या फील करेंगे आप उसके बारे में? विल यू फील दैट ये बहुत बड़ी कॉस्ट है, आइंदा इससे गुरेज करना चाहिए, ये सच बोलना जो है ना, ये बहुत बड़ी हमाकत होती है? ये मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से, बचपन में इस तरह की सिचुएशन पेश आ गई, जब जब सच बोला और उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, तो ये ख्याल हुआ कि ये सच बोलना तो ऐसी बेवकूफाना बात है, इसकी क्या जरूरत है? यानी why not just lie in the moment and get what you want? इसके अलावा कोई जरूरत ही नहीं है इसके अलावा कुछ करने की. हमें इसी तरह से एक और वाकया मुझे याद आता है बड़ी अच्छी तरह से. अल्लाह मगफरत करे, मेरे एक दोस्त और मैं इकट्ठे बैठे हुए थे. इट वाज इन इस्लामियात पेपर एंड वी हैड प्लान्ड अबाउट चीटिंग इन दैट पेपर. बड़ी अच्छी तरह से बड़ा एलेबोरेट प्लान था. उसके पास नोट से टीचर आई, उन्होंने कहा कि ये आज इस्लामियात का पेपर है, और आपको पता है ना कि इस्लामियात के पेपर में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बड़ी ऑनेस्टी के साथ मामला करना चाहिए, और ऑनेस्टी का अपना एक फल होता है. जो लोग ऑनेस्ट होंगे उनको फल मिलेगा इस चीज का. तो हम लोगों ने अभी तक जो हुआ था उसमें वी हैड रिटन डाउन आवर नेम्स, और ऊपर वो 786 और इस तरह की चीजें कुछ लिख दी थी, और क्वेश्चन नंबर 1 और ये पेज हमारा तैयार था. और अभी पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था जब ये लेक्चर हुआ. एंड आफ्टर द टीचर हैड फिनिश्ड this wonderful sermon, we looked at each other and we decided कि यार ये बात तो ठीक है ना यार, हमें चीटिंग तो नहीं करनी चाहिए. और अब हमारा ये ख्याल था कि इसका फल मिलेगा. तो जब रिजल्ट आया तो पता चला कि दोनों का 0 लगा हुआ था. तो वो जो फल था जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं मिला. ठीक है ना जी. एंड दैट टॉट अस लेसन इन अ वे कि ये जो टीचर्स इस तरह की बातें करती हैं, ये इन पे को बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है. तो I realized that
at that moment, اگر آپ غور کریں اس بچے کے ذہن میں اتر کے دیکھیں تو what was the realization? I did not feel good enough living by these principles. It was not a good feeling. It was a feeling of deprivation. میں ڈپرائیوڈ فیل کر رہا تھا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک چیز حاصل کر سکتا تھا تھوڑی سی ڈیویشن کر کے، تو میں نے نہیں کی. تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ مطلب اس سے بہتر تو اسٹریٹ وائز ہونا چاہیے انسان کو، اور اس کو وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے اس کا نقصان کم از کم اوائڈ ہو سکے اگر فائدہ نہیں بھی ہوتا. تو یہ ویریس ایکسرسائز ہیں جی، اسٹارٹنگ فرام ایجوکیٹنگ دا ڈائریکٹر سیلف ٹو اسٹرینتھنگ اٹ. یہ امپورٹنٹ ہے بہت. یعنی آپ اگر ڈائریکٹر سیلف مین بات میں اس کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں اندر کوئی الگ سے کھانا ہے اس کا، جس میں ایک آدمی ڈیسک پہ بیٹھا ہے اور وہ آرڈرز پاس کر رہے ہیں. اٹ از آور اون اویئرنیس آف واٹ از رائٹ اینڈ رانگ اینڈ آور اٹیچمنٹ ٹو دیٹ اویئرنیس. یہ دو چیزیں ہیں اس میں، میری اویئرنیس اور میری اٹیچمنٹ ود دیٹ اویئرنیس، کہ میں جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں اس کے لیے کیا دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے نا جی. یہ ایسپیکٹ جو ہے اس کو جس وقت ہم کنٹینیوسلی پریکٹس کرتے ہیں تو اوکے، میں بس جو میں نے گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہے، تو اس میں ایک چیز تو یہ بتائیے نا کہ میری اندر یہ علم موجود ہے، وہ جن کو میں بار بار کہہ رہا ہوں یونیورسل پرنسپلز کا علم موجود ہے. ٹھیک ہے جی. ایک دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ مجھے فجورہ جو ہے اس سے ایک دوری فیل اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اپنے اندر اس سے ایک نفرت پیدا کرنی. وہ یہ ہے جو ایموشنل اسٹرینگتھ ہے اس کی. اگر مجھے اس کے بارے میں، وہ جو فجورہ ہے اس کے بارے میں اگر میرے دل میں نفرت اسٹرانگ انف نہیں ہوگی تو میں اس سے دور نہیں رہ سکوں گا. ٹھیک ہے جی. بیکاز اٹ از ویری اٹریکٹیو. اور دوسری طرف یہ کہ جو تقواہ ہے اس کے لیے میری طرف لپک پیدا ہونی چاہیے، محبت پیدا ہونی چاہیے. دس از واٹ آئی ایم کالنگ ایموشنل انویسٹمنٹ. اس دائرے میں اس ڈائریکٹر سیلف کی جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اس کی اسٹرینتھننگ جو ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ آخری سلائیڈ شیئر کی، میں ایک بار پھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس میں جو دو مین ہیڈنگز تھیں، ایک تھی ایجوکیٹنگ، میں لیٹ می، ایک یہ ہے جی ایجوکیٹنگ دا ڈائریکٹر سیلف. جسٹ اے منٹ، واٹ از ہیپننگ ہیئر؟ ایجوکیٹنگ دا ڈائریکٹر سیلف، یہ جو ہے مجھے اس کو، اور اسٹرینتھنگ دا پرنسپل سینٹرڈنیس، ان کو الگ الگ سمجھنا ہے. ایجوکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کو انفارمیشن دینی ہے، اس کے اندر اگر سچویشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن کی کمی ہے تو وہ پوری کرنی ہے. اور اسٹرینتھننگ کا مطلب یہ ہے کہ اس انفارمیشن کے ساتھ جو میں نے اس کے اندر پیدا کی ہے، آئی ہیو ٹو ڈیولپ این ایموشنل اٹیچمنٹ ود دیٹ. میں وہ صرف ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک نارمیٹو قسم کی انفارمیشن نہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ میں ایسا کروں گا، ایسا کرنا ہے مجھے. یہ والی اسٹرینتھ بھی پیدا کرنی ہے مجھے. یہ دو ایسپیکٹ ہیں جن کو میں واضح کرنا چاہ رہا تھا جی. اینی تھنگ ایلس جی جو آپ السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہیں جی آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. مجھے صاحب، مجھے یہ کہنا تھا کہ ڈائریکٹ سیلف جو ہے اس میں ایک بیسک انسنس بھی تو ہوتی ہے انسان کی، کہ انسان جو ہے وہ ایک بنیادی طور پہ جو چیزیں لے کے پیدا ہوتا ہے. ہر کس کا الگ الگ لیول ہے، ہر شخصیت کا، ایک قوم کا بھی اور مزاج بھی ہے. سو اس میں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کو کیسے وہ کریں گے کہ ہمیں ایک ڈائریکٹ سیلف، مطلب آپ کو پتا ہے کہ یہ برا ہے، اور میں نے بیسکس، مطلب میں اس کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ انسان کی اندر ودیت ہے وہ چیز جو آپ کو منع کر رہی ہے. یعنی آپ نے دنیا سے اس کو نہیں سیکھا، اپنے نالج سے اس کو نہیں سیکھا، اپنی عقل سے اس کو نہیں سیکھا، لیکن وہ آپ کے اندر ابھا کر رہی ہے کہ یار یہ چیز میں نہ کھاؤں، یا یہ چیز میں نہ کروں، یا یہ چیز جو ہے میرے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ بری ہو رہی ہے، یا میں کروں گا تو یہ برا ہوگا.
اس وہ چیز جب ہمیں اس کو کس طرح سے ہم لیں گے اور اس کو کس طریقے سے ڈیولپ کریں گے، یعنی کہ وہ تو بالکل بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم اس کو ایجوکیٹ کریں گے، دین سے کریں گے، ہمیں دوسرے لوگ ہمیں اس کے بارے میں متنبع کریں گے، لیکن ہم ایٹس سیلف جو ہے ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے سمجھیں گے کہ یہ چیز جو ہے میرے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے، یہ چیز کا کیسے پتا رائٹ. چلے گا؟ بیسک. جی یہ جو ہے نا جی، آپ نے جو بڑا اچھا سوال ہے یہ اس لحاظ سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے تحت جو چیزیں ودیت کی گئی ہیں، وہ اصل میں ان کی اپلیکیشن ہم دنیا میں آ کے سیکھتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پر آنےسٹی کا تعلق اس بچے سے نہیں ہے جو ابھی کبھی کسی سے ابھی بات کرنے کے قابل نہیں ہے، یا فار دیٹ میٹر ابھی انٹریکٹ نہیں کر رہا کانشیسلی، بلکہ صرف اپنی انسٹنکٹس پہ چل رہا ہے. وہ اس کے لیے آنےسٹی کا پرنسپل نہیں، وہ آنےسٹی کے پرنسپل کی اپلیکیشن سیکھتا ہے آ کے اس دنیا میں. یعنی اٹ از نیور گوئنگ ٹو بی دیٹ جب اس کو آنےسٹی کا پرنسپل سمجھ میں آتا ہے تو اس کے لیے وہ کوئی اجنبی چیز ہوتی ہے. یہ ہے اس کا وہ ایسپیکٹ کہ یہ اس کے اندر یہ ویلیوز موجود تھیں. یعنی دے ول بی ٹائمز کہ جس میں آپ کو سیکھنا پڑے گا، لیکن ویلیوز آپ کی، وہ پرنسپلز آپ کے اندر موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس وقت ہم نے وہ پرنسپلز دیکھے تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہارڈلی کوئی ایسا پرنسپل ہوگا کہ جس کو پڑھ کے تو محسوس ہو کہ یار یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے، یہ تو اس پر تو غور ہونا چاہیے. یعنی وہ پرنسپل دل کی آواز ہیں. حالانکہ اگر پوچھا جائے تو آج بھی ایون دو وی ہیو آل بین ایکسپوز ٹو دیم، تو آج بھی یاد کسی کو نہیں ہوں گے، لیکن اگر بتایا جائے گا تو سارے یاد آ جائیں گے کہ ہاں یہ ہے. ہمیں کمپیشنیٹ ہونا چاہیے، ہمیں آنےسٹ ہونا چاہیے، ہمارے اندر انٹیگریٹی ہونی چاہیے. یہ سارے ایسپیکٹ جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. لیکن مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انٹیگریٹی ہونی چاہیے، اس کی ایک اپلیکیشن سمجھتے ہیں. میں اور آپ بیٹھ کے اپنے ایک دوست کے بارے میں بری بات کر لیتے ہیں، اس وقت یہ یاد نہیں آتا کہ یہ انٹیگریٹی کے خلاف ہے بات. انٹیگریٹی ہونی چاہیے، میں اور آپ اس سے ایگری کرتے ہیں. یعنی انٹیگریٹی ہونی چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس وقت ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی بیک بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اوہ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ انٹیگریٹی کے خلاف ہے. یہ ہے ایجوکیٹنگ دا سیلف. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک دوسری چیز ہے، وہ آگے آئے گی. وہ دوسری چیز یہ ہے کہ میں کر گیا اور بعد میں مجھے خیال ہے اوہ میں نے پھر غیبت کر دی. یہ ایک بالکل اور چیز ہے. ایک تیسری چیز ہے کہ مجھے یاد بھی تھا، یعنی دیکھیں مجھے پتا بھی تھا، مجھے یاد بھی تھا، لیکن میں پھر بھی کر گیا. ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ اپنے آپ کو روک نہیں سکا. یہ تین الگ الگ کیٹیگریز ہیں. ان تینوں کو الگ الگ ہم نے لینا ہے. یہ آج ہم نے صرف اس کیٹیگری کی بات کی ہے کہ جس میں مجھے پتا نہیں ہے، اگر تو میں اس کو معلوم کر لوں، میں اس کو جان لوں اور اس کو اپنے دل میں بسا لوں کہ آئندہ میں نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اس کے نتیجے میں مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا لازماً، کچھ چیزوں میں ہو جائے گا. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو ابھی ایک ورک شاپ کر رہا ہوں میں، جس کا میں نے آپ تعارف کرایا تھا نا، امیونٹی ٹو چینج جو ورک شاپ ہے، وہ بیسکلی اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے. آئی نو، مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنے غصے پہ کنٹرول یا اپنے غصے کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے، لیکن کئی دفعہ مجھے احساس نہیں ہوتا. ایک تو وہ صورت ہے. اور ایک تیسری صورت یہ کہ احساس بھی ہو گیا، لیکن اب میں نے کہا ایسی کی تیسی یار، احساس کو ایک طرف رکھو، پہلے اپنے غصے کو تو نکالو نا. یعنی وہ جو یہ کیفیت ہے کہ میں جانتا ہوں، میں کانشیس ہوں، بٹ آئی ڈونٹ اسٹاپ مائی سیلف. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے وہ ریلیٹڈ ہے ایکسرسائز ساری کی ساری. ٹھیک ہے جی. امیونٹی ٹو چینج بیسیکلی اٹ ریلیٹس ٹو دا پوائنٹ ویئر آئی ایم کانشیس آف واٹ آئی ایم ڈوئنگ رانگ، نمبر ون. where I know what is wrong and right, number two, and yet I don't stop myself from doing it. Now this is important. آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ پرنسپلز تو اپنی جگہ پر یونیورسل ہیں، ملہمہ پرنسپلز ہیں، الہام یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کی اپلیکیشنز جو ہیں، ان پرنسپلز کی اپلیکیشنز جو ہیں، وہ ہم دنیا میں سیکھ رہے ہوتے ہیں.
ठीक है जी। और कई दफा क्या होगा, मिसाल के तौर पर हमें ये बात कि हमें दूसरों की के लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करनी चाहिए। जो जितने भी आपके पब्लिक लॉज होते हैं, मिसाल के तौर पर ट्रैफिक लॉज हैं या यू नो ये बेसिकली क्या होता है कि मेरी वजह से कोई दूसरा तकलीफ में ना पड़े। ये जो एस्पेक्ट है कि मेरी वजह से कोई दूसरा तकलीफ में ना पड़े, इसका आप बड़ी अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जब इन्होंने ये सिग्नल फ्री रोड्स करने के लिए लंबे लंबे यू टर्न्स बनाए, तो अब अक्सर लोग रॉन्ग साइड पे चल रहे होते हैं। यानी 50-50 लाख रुपए की, 75-75 लाख रुपए की गाड़ी में सवार होकर आदमी 75 रुपए का पेट्रोल बचाने की कोशिश में सारा दिन हो सकता है जाया कर दे, क्योंकि उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो जाती है। इट डज नॉट मैटर। यानी मेरा ये जो बात है कि मुझे, मेरा एक पब्लिक लॉ है, उस पब्लिक लॉ को मुझे फॉलो इसलिए करना चाहिए ताकि मेरी वजह से कोई दूसरा जहमत में ना पड़े। जब मैं इसको समझता हूँ, जैसे ही मैंने उसकी एप्लीकेशन की, तो जो मेरे डायरेक्टर जिनका मैंने वाकया आपको लास्ट टाइम सुनाया था, उनको अंदाजा था कि ओहो, मुझे तो इसका मालूम ही नहीं था। यानी आई आई नीड टू बी मोर कॉन्शियस ऑफ इट। मुझे आज पता चला है कि ये सही रास्ते से यू टर्न लेके आना, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, मुझे ये करना चाहिए। ये जो एजुकेशन है ना जी, इसके लिए हर वक्त आदमी को तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन बस एक और जो चीज थी कि याद दहानी जो है वो क्या है, यानी कि हम याद दहानी करा रहे हैं ना। अच्छा, कुछ हम्म। शख्सियत ऐसी होती हैं, या मतलब मेरे साथ भी, कि मुझे याद दहानी हो जाए तो मैं रियलाइज करता हूँ, और कहीं पे मैं अपोजिट हो जाता हूँ, यानी कि उसे रिस्ट करता हूँ, लेकिन वो वाकई गलत होता है, लेकिन फिर भी मेरा जहन जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो ये कैसे है कि मतलब मैं एक सही चीज के ऊपर भी मतलब रिस्ट कर रहा हूँ, बाद में रियलाइज होता है कि हाँ यार गलत किया। ये दो अलग अलग सवालात हैं जी। यानी इनको दोनों को अलग अलग डील करना चाहिए। यही वजह है, ये जो हमने मल्टी डायमेंशनल सेल्फ को कैटेगराइज किया ना जी, इसकी फंक्शनल कैटेगराइजेशन की है, ये इसलिए की है कि जब मैं गलती करूं तो मैं इसको डायग्नोज कर सकूं कि प्रॉब्लम असल में किधर पाई जाती है। जब मैं इसको डायग्नोज कर लूंगा कि प्रॉब्लम किधर पाई जाती है, तो उम्मीद है कि मैं उसका बेहतर हल कर सकूंगा। आपके जो दो सवालात हैं, एक ये कि मैं उसको, सबसे पहले तो ये कि मेरे इल्म में आई ये बात। यानी जिसको आप याद दहानी कहते हैं, याद दहानी की वेरियस कैटेगरीज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैं जब उनको ये बताऊं कि ये प्रिंसिपल है कि हमें दूसरों के लिए कभी भी मुश्किल नहीं पैदा करनी चाहिए, दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल, हम इससे सारे एग्री करेंगे। और अब देखें क्या होगा कि जैसे ही मैं आपको इससे रिलेट करके ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी समझाऊंगा, तो ये एक याद दहानी है, ये एक एप्लीकेशन की याद दहानी है कि हमें इस मामले में कॉन्शियस हो जाना चाहिए। एक दूसरी याद दहानी की कैटेगरी वो होती है कि जिसमें हम फरामोश कर चुके हैं कोई बात। ठीक है जी, अपनी अपनी ट्रेडिशन की वजह से, अपनी मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसी जगहों पर जाएं कि जिधर बॉन्डेड लेबर होती है, बॉन्डेड लेबर में जो लोग इस सिस्टम के अंदर ही पैदा हुए और पले बड़े हैं, उनके लिए ये कोई बहुत बुरी हरकत नहीं हो रही। यानी दिस इज व्हाट दे हैव सीन। वो जो इंफॉर्मेशन का आना है, कई दफा वो याद दहानी बन सकती है। यानी एक तो ये एस्पेक्ट है जी, इसको अलग रखना है। और दूसरा ये कि मुझे पता चल गया कि बॉन्डेड लेबर गलत है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं यार, ये ठीक है, गलत होगी, लेकिन लेट्स बी प्रैक्टिकल यार, जिंदगी इसके बगैर तो नहीं चल सकती ना। ये जो बात है, ये असल में अब तीसरी कैटेगरी की बात है। यानी पहली कैटेगरी वो है जिधर इल्म की कमी है, दूसरी कैटेगरी वो है जिधर कॉन्शियसनेस की कमी है, तीसरी कैटेगरी वो है जिधर कंट्रोल की कमी है। कंट्रोल की जब भी कमी होती है, तो मैंने असल में ये एक प्रिंसिपल ये बताया कि बेसिकली साइकोलॉजिकली स्पीकिंग वो हमेशा सेल्फ प्रोटेक्टिव होती है। एक आदमी झूठ बोल रहा है किसी चीज के मामले में, और उसके अंदर जो आप उससे पूछें कि आपने ये क्यों गलत बयानी की, तो कहते हैं यार मैं अगर सच बोलता ना तो असल में दूसरे का दिल दुख जाता, तो मैं इसलिए सच नहीं बोल रहा। ये बड़ी अच्छी बात है, आई आई वोंट क्वेश्चन दैट। लेकिन अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो फिर यू हैव टू गो डीपर, क्योंकि ये रीजन नहीं है असल में झूठ बोलने का। असल में जो झूठ बोलने का रीजन है वो इससे डीपर है, और वो मैं ये नहीं कह सकता क्या है, मैं उसकी मिसालें दे सकता हूँ कि क्या हो सकता है, लेकिन वो इंडिविजुअल के लिए होगा। और वो जो इंडिविजुअल के लिए होगा, जब तक कि वो डाइव इन करना नहीं चाहेगा, वो इसको जान भी नहीं सकेगा। लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूँ आपको,
کہ وہ جو اصل ریزن ہے وہ ہوتا سیلف پروٹیکٹیو ہے. یعنی وہ یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کا دل دکھے گا، وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ کہہ دیا تو دوسرے مجھے پسند نہیں کریں گے. یعنی وہ دل تو دکھ جائے گا، جو کچھ ہو جائے گا، اور میں زندگی میں بارہا دل بھی دکھا دیتا ہوں، لیکن جدھر مجھے یہ پتا ہو کہ اس کے بعد میرا جو امپریشن ہے، ایک دیکھیے زندگی میں ایک میرا ڈیزائرڈ امیج ہے کہ جو میں اپنے بارے میں چاہتا ہوں، آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ سمجھیں، ٹھیک ہے جی. اور ایک میرا ڈریڈڈ امیج ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں اس کے برخلاف سمجھنے لگ پڑیں، میں ایسا کچھ نہ کروں. اس کے نتیجے میں کئی دفعہ میرے اندر ڈپلیسٹی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. ڈپلیسٹی سے میری مراد ہے وہی، یعنی کہ انٹیگریٹی کے خلاف بات کر دوں گا میں بات ٹھیک نہیں ہے پھر بھی کر دوں گا، یہ والے ایسپیکٹ جو ہیں. یہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ میں اپنے اس امیج کو سیف گارڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اس امیج کو. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ اسد صاحب کیا سمجھیں گے، اٹ از اباؤٹ میرا امیج خراب ہو جائے گا. یہ ہے جو جس کی میں بات کر رہا ہوں. امیج خراب ہو جائے گا، یا میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، یا لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے، یہ الٹیمیٹ ٹرسٹ نہیں کریں گے. یہ والی باتیں جو ہیں یہ سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ دیٹ از وائی وی لوز کنٹرول. جو کنٹرولر سیلف ہے اس کی پرابلم اصل میں، جس طرح ڈائریکٹر سیلف کی پرابلم اصل میں دو ہیں. نمبر ون، ڈائریکٹر سیلف ایجوکیٹ نہیں ہوا. نمبر ٹو، جس چیز سے ایجوکیٹ ہوا ہے اس کے لیے ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے اس میں. یہ ہیں دو پرابلم ڈائریکٹر سیلف کی. کنٹرولر سیلف کی جو پرابلم ہے وہ آگے چل کے ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو، یعنی ایکٹر سیلف کو پروٹیکٹ کرنے کی اجازت دینی ہے، اور اس پروٹیکشن میں وہ پرنسپلز کو اگنور کر دیتا ہے. یہ ایسپیکٹ. اور پروٹیکشن آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن کیا، ہر لیونگ بینگ کی انسٹنکٹ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سوری، بہت زبردست. لیکن اگر اجازت ہو تو ایک چیز بڑا، چاہے آپ جی اسے جی مختصر کر دیجیے گا، دوسروں سے بھی معذرت کہ تھوڑا سا زیادہ، لیکن اسی سے ریلیٹڈ ہے. نہیں مجھے سب ہوا میں جو ہے گرد ہے، مجھے ہم سانس لیں گے کچھ بھی کر لیں، وہ گرد تو جانی ہے، لیکن ہمیں سانس لینا بھی ضروری ہے. اور ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں نا، مطلب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی گرد ہے تو وہ آکسیجن ہمیں چاہیے اور ہم لیں گے، اور اس میں جو ہے وہ ہمارے لنگس کو جا کر جو ہے افیکٹ کرے گی، کیا کریں، مجبوری ہے. تو وہ چیز جو ہم نہیں چاہتے لیکن پھر بھی جو ہے معاشرہ کر رہا ہے اور وہ ہمارے لیے نیسیسری ہو چکا ہے. اب اس میں بہت ساری ڈیبیٹس ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اب اس کو کون وہ لیول کرے گا. وہ ظاہر سی بات ہے، دین کرتا ہے یا آپ کا قانون کرتا ہے یا آپ کے بڑے بوڑھے جو بھی ہے اس کو کوئی ریگولیٹ کرتا ہے. لیکن پھر بھی، لیکن وہ جرنلی اگر وہ معاشرہ بھی اس کو اجازت دے رہا ہے اور وہ ویسے کا ویسے ہی ہو گیا ہے، اور ہمارے بڑے بوڑھے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بھائی اب کیا کریں، زندہ ہی رہنا ہے تو اسی طرح رہنا پڑے گا، کرنا پڑے گا. سر وہاں پہ ریگولیٹڈ اور جو بھی ہمیں معلوم بھی ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہیں، پھر بھی کرنا پڑ رہا ہے، یعنی کہ زندہ رہنے کے لیے اس کو کون ریگولیٹ کرے گا. دیکھیے جدھر زندہ رہنے کا مسئلہ ہے ادھر تو دیکھیے میں ریلیجیسلی اسپیکنگ اور اسپیکنگ فرام اے پرسپیکٹو آف ہیومیننس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر تو میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے. یعنی جدھر زندہ رہنے کا مسئلہ ہے، اصل میں پرابلم اصل میں یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں زندہ رہنے کے مسئلے کو بہت ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کوئی میری سوری سوری سب، یہی تو چیز ہے کہ یہ جو زندہ رہنے کا یہ تو جی میں نے طے کیا نا، یہ تو میں نے کیا. جی اس کے بغیر بھی میں زندہ رہ سکتا تھا، تھوڑی سی اگر میرے بالکل گرد اگر چلی بھی جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں نے اس کو ریگزیٹ کیا اور میں نے بولا نہیں جی میرا تو معاملہ نہیں چل سکتا، میں تو لینڈ کروزر میں ہی جاؤں گا چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے. میں نے یہ چھوٹی گاڑی بھی افورڈ نہیں کرنی، میں نے تو کرپشن کر کے میں نے لینڈ کروزر ہی لینی ہے. تو سر اس کو جی. کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ تو میرا نہیں جینا اس کو مطلب یہ ڈیفائن ہو گیا. کرنے کا مسئلہ نہیں جی. میں نے یہ کلاس میں یہ بیٹھنا ہے تو میں کلاس سے نیچے آ جی جاؤں گا. نہیں دیٹ از فائن. what I would suggest very strongly وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ جو سوال ہے آپ کا، اگر تو یہ آپ سے ریلیٹڈ ہے تو پھر ایک اور بات ہے. دین آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ اپنے دل کی آواز سنیں. اگر میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو لیٹ پیپل جج دیم سیلف. میں ان کو جج نہیں کروں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. ان کو مثال کے طور پر کسی آدمی کے بارے میں میری اگر یہ رائے ہے کہ وہ بڑا ہی
दोगला आदमी है, ये है कि वो बेईमान आदमी है, या सिर्फ अपने लैंड क्रूजर की वजह से उसने ये सारा कुछ किया हुआ है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट मी. इस पूरी डिस्कोर्स का मुझे कोई फायदा नहीं होगा. यानी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है. यानी इफ इट इज अ मैटर रिलेटिंग टू मी, आई शुड डिसाइड कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या ये वाकई जिंदा रहने का मसला है. देखिए, दो आपने जो मिसाल दी है उसमें एक जगह पे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है. आपने गर्द की मिसाल दी है, मैं कहता हूं कि गर्द को छोड़िए, कार्बन डाइऑक्साइड है. चेरनोबिल में रहने वाले जो थे, जब चेरनोबिल का हादसा हुआ, तो उसके बाद ऐसा नहीं था कि मेरे पास चॉइस है कि मैं सांस ना लूं. मेरे पास चॉइस ही नहीं है. ठीक है जी. यानी वहां पर असल में एक ऐसी चीज है जिधर आई हैव, मैं इनकैपेसिटेटेड हूं उसको अवॉइड करने से. दूसरी सूरत में मेरा मेरा अंदर का एक शख्सियत है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल सेल्फ में, वो पूरी की पूरी शख्सियत मुझे बता रही है कि नहीं, कॉस्ट पे करो, अपने प्रिंसिपल को वैल्यू दो. ठीक है जी. इधर इसका मतलब है मेरे पास चॉइस है. मेरी मेरी शख्सियत कभी मुझे कुछ नहीं कहेगी इस बारे में कि तुम सांस इतनी बुरी फिजा में क्यों ले रहे हो. आप उसको शख्सियत तो कहेंगे, यार चॉइस ही नहीं है, क्या करें, आई कुड नॉट डू एनीथिंग. लेकिन अगर मैं स्मोक करता हूं, इफ आई एम अ स्मोकर, तो अब आई एम स्मोकिंग विद माई विल. ये मैं उस पर इल्जाम नहीं डाल सकता कि यू नो फजा में बहुत गंदगी थी, आलूदगी थी. ये वाला एस्पेक्ट जो है इसमें, जिधर मेरी चॉइस है उधर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिधर चॉइस नहीं उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं. सर मैं जितना समझ पाई हूँ उसमें मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये डायरेक्टर सेल्फ जो है वो कॉन्शियस है, और जी. जैसा कि आपने कहा कि मतलब जो अगर कॉन्शियस या ज़मीर है तो इसको तो ज़ाहिर है बुनियादी इल्म दे के भेजा गया है अल्लाह ताला ने, अच्छे और बुरे का शऊर, लेकिन फिर भी बेसिक इल्म इसके पास है और इसको हमें एजुकेट करना है. तो जैसे अगर आपने कहा कि हमें इसको प्रिंसिपल्स पर कायम रहने के लिए हमें इसको इमोशन के साथ मजबूत करना होगा. तो अगर फर्ज करें जैसे मैं ये चाहूं कि अल्लाह की मोहब्बत में या जन्नत की तलब में जो है मैं वो उस इमोशन को दिन और रात मतलब जागती आंखों से मैं उस जन्नत को देखूं और उसको महसूस करूं, उसकी बहुत ज्यादा उसकी तलब करूं, तो ये इमोशन अगर मेरा जुड़ेगा तो मैं क्या उन प्रिंसिपल्स की खातिर नुकसान उठाने के लिए तैयार होंगी कि नहीं होंगी जब मेरा ये उमेशती इमोशन जुड़ जाएगा. क्योंकि दुनिया अगर हम देखें तो वो बिल्कुल एक पुलसरात की तरह है जहां पर कदम कदम पे जो है कांटे बिछे हुए हैं, और जाहिर है कि उसमें एक कदम सही चलते हैं तो दूसरा गलत उठता है, तो उसमें तो बड़ा ही फूक फूक के कदम रखने की का काम हो जाता है. तो आप बताइए कि क्या. दो चीजें हैं. नंबर एक, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनका तकाजा क्या है कि मैं कैसे बिहेव करूं. नंबर एक. नंबर दो, मैं उस बिहेवियर के लिए कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ना. हो सकता है मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए, मेरा ड्रेडेड इमेज पैदा हो जाए. ये जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इस कॉस्ट को पे करने के लिए आमादगी का मतलब ये है कि मैं उसका बेनिफिट ज्यादा देखता हूं. चाहे वो दुनिया में देखता हूं, आखिरत में देखता हूं, खुदा की रजा में देखता हूं, जिस तरह भी देखता हूं, वो जो बेनिफिट है वो असल में इतना अट्रैक्टिव मेरे अंदर हो कि मैं वो कॉस्ट पे करने के लिए आमादा हो जाऊं. ये जो दो चीजें हैं ये असल में डायरेक्टर सेल्फ को स्ट्रेंथन करती हैं. डायरेक्टर सेल्फ, आपने बिल्कुल ठीक समझा है कि इससे मुराद कॉन्शियस है. कॉन्शियस ही है, लेकिन कॉन्शियस एक वाइडर टर्म है. मैंने उस कॉन्शियस के एस्पेक्ट को भी जिस तरह से डिवाइड करने की कोशिश की है, उसकी वजह ये ताकि हम अपनी जो गलतियां होती हैं उनको अगर रिफ्लेक्ट करें उनके ऊपर, तो हम जान सकें कि यहाँ पे गलती की वजह इल्म की कमी थी, कॉन्शियसनेस की कमी थी, या कंट्रोल की कमी थी. ये बात वाज़ी हो गई जी शबाना. जी जी सर, जी सर, बहुत शुक्रिया. मोस्ट वेलकम जी. वैसा मुझे एक ही जो समझ आई है आपके बताने से, डायरेक्टर सेल्फ इज द कॉन्शियस. बट कई दफा ये होती है कि आपकी कॉन्शियस कोई एक्सट्रीम कॉन्शियस होती है. उसमें यह है कि आपसे अगर छोटी सी भी गलती हो तो योर कॉन्शियस कीप्स pricking you and it's literally you are hating yourself. So ठीक है, director self has to be strong, but I think at some stage you also have to have some empathy for yourself. So there has to be some line of control where you, okay, director self conscious है, but थोड़ा बहुत अगर गलती हो गई है
तो चले हो गई, बट अगर आप हर वक्त अपने आप से ये कहते रहे ये ओ मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, and you are not ready to let go and forget, then I think you end up suffering. I don't know, गलती आपने किसी और के साथ की है, उनके साथ तो इतनी उनकी सफरिंग नहीं होगी जितने आप अपने आप को सफर करते हैं. And this I think gets much more if you are religious and you're afraid कि ओ मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ये मैंने कर दिया. एक तो ये बात है. दूसरा ये है कि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया एग्जाम का कि इस्लामियात का, सही है, you felt that okay, ये तो मेरे साथ क्या हुआ, बुरा हो गया. Again, it's again your conscience, and some people would do it and some people would say अच्छा चलो ऐसी बड़ी चीज नहीं है. But I just feel that when we look at our actions, we also have to see what we are doing to ourselves in what is applying to others. Okay? Thirdly, when you say that you are okay, you're praising yourself, you're praising someone to gain popularity, I'm not very sure if I agree with that. I know that many times I have said to friends, oh, you're looking very nice, not necessarily meaning not to make myself become bigger in their eyes, because I just thought it's a nice thing for her to make her feel good. So my basic problem has become is that I am overconscious. I inflict pain on myself more than I inflict on others. So this, I don't know, it's my director self, controller self, or observer self, that there has to be a line drawn somewhere, and I don't know how to do it. ये जो आपने दूसरी बात की, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई जी. अगर ये दूसरी बात आप फिर से मुझे बता दीजिए. कौन सी बात? I'm not sure. जो तो मुझे समझ में नहीं आई जी. आपने पहली बात की है कि when we become obsessive about our mistakes. Yeah. ठीक है जी. The second is the third one was that when we praise somebody, I did not say that. I did not at all mean praising somebody, or what. I just gave the example of doing things to maintain our desired image. Yeah, I did not say to gain popularity. These are not my words. I did not say to gain popularity. No, I know you said that, अगर हम ये करेंगे कि हमारी इमेज बेहतर उनके नजरों में हो जाएगी. बेहतर नहीं, जो भी मेरा डिजायर्ड इमेज है. ठीक है जी, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ. आप दूसरा जो सवाल है वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आया. दूसरा, अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं if I see somebody, अगर I can praise somebody's appearance, I can praise somebody's cooking, even if I feel no, and it wasn't that very good. Not because I want to gain popularity with them, because I just want them to feel happy. Now, is this something wrong with that? Okay, किसी का दिल आपने खुश कर दिया तो ठीक है. So I also possibly didn't follow when you said कि आप किसी को कुछ कहते हैं कि ताकि आपकी एक इमेज जो आप आपके दिमाग में है वो रहे. So maybe I didn't understand आप क्या कह रहे थे. वो उसमें हम कर लेते हैं जी. सेकंड पॉइंट मुझे वाजे नहीं हुआ. वो सेकंड पॉइंट आपने फिर भी वाजे नहीं किया. वो मुझे बताइए कि क्या था. आपने 3 बातें फरमाई है ना. एक ऑब्सेसिव अबाउट मिस्टेक्स, एक डिजायर्ड इमेज के हवाले से. जो बीच का पॉइंट था वो मुझे समझ में नहीं आया. तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि मैं ये फील करती हूँ कि अगर आप हर वक्त अपने आप को डाउन प्ले करें तो you're sort of getting yourself bottled up. And दूसरा बंदा तो नहीं समझ सकता था, बट आप अपने आप को पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. So I think at some stage in your life you have to take a stand and say, I am important. I am not here always to be pleasing everyone.
If they don't think well of me, okay, fine. But that is what I am, and that's what my belief. Or Right. being very critical also is, this is a part of my religious thinking. Oh, I shouldn't make a mistake. Oh, I've made a mistake. Now what? This is a big issue with me. ये तो पहली बात है ना जी, वो मैं उससे शुरू कर लेते हैं. ये जो बात है कि बीइंग ऑब्सेसिव अबाउट मिस्टेक्स, इट इज एक्चुअली नॉट हैविंग अ बैलेंस्ड व्यू about the mercy of God and his justice. ठीक है जी, that's an important thing. When we make a mistake, we need to realize that mistake. We need to be in our own hearts. We need to be ashamed of that mistake. In our own hearts, we need to commit to overcome the problems which have made us, fall into that pit. आइंदा नहीं करने की कोशिश करने की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ये तब होगा जिस वक्त मेरे अंदर ये होप होगी कि मैं ठीक कर सकता हूँ. मैं ठीक कर सकता हूँ कि भी होप होनी चाहिए, नंबर एक. और खुदा मुझे माफ कर देगा अगर मैं ये अज़म करके चलूं कि वो मुझे ये मौका दे रहा है. मैंने गलती की है और इस पर अल्लाह ने मेरी जान नहीं निकाल दी. यानी वो अगर उसकी नजर में इतनी बड़ी गलती होती तो वो मेरी हो सकता है जान ही ले लेता. सबसे पहले तो मुझे इस बात की उम्मीद से मुझे जीना है कि खुदा मेरे साथ है. अगर मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह आई विल ओवरकम द मिस्टेक. आई शुड नॉट ऑब्सेस अबाउट एनीथिंग बट टू मेक माई सेल्फ बेटर. मेकिंग माई सेल्फ बेटर डज नॉट मीन that I will be perfect. Even till the day I die, I will probably be committing mistakes. And that I should expect. ठीक है जी. And yet, I should never lose hope in God. That is the most important thing. कि मुझे अल्लाह ताला मौका दे रहा है अपने आप को बेहतर करने का, मुझे इससे बेहतर करना है. दूसरी जो चीज है वो जो आपने तीसरी फरमाई डिजायर्ड इमेज के हवाले से, एक तो ये बिल्कुल वाजे रखिए कि वहां पर मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जो भी मेरा डिजायर्ड इमेज है, फॉर इंस्टेंस मेरा ये डिजायर्ड इमेज है, मैं ये चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में एक ट्रस्ट महसूस करें. दे कैन से एनीथिंग, दे कैन मेक एनी कमेंट एंड आई विल बी ऑनेस्टली लिसनिंग टू देम. ये मेरा डिजायर्ड इमेज है, ये मेरे दिल की आवाज भी है. मैं अब इसके लिए अगर आपके सामने ऐसा कोई काम कर दूं इसके लिए कि ये इमेज मेंटेन रहे जो मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो, तो ये मुझे नहीं करना चाहिए. मैं असल में ये बात कर रहा था. और वो जो ये डिजायर्ड इमेज जो है, डिजायर्ड इमेज, इसकी स्ट्रेंथ मेरे प्रिंसिपल्स की स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए. ये है जो व्हाट आई वांटेड टू से. ठीक है जी. इट वाज नॉट अबाउट गिविंग एनी गुड कमेंट्स. उस पे अलग से बात हो सकती है कि क्या वो अच्छी बात है या नहीं है, या हम कोई ऐसी बात कर सकते हैं उस मौके पर कि जो अगर आपके दिल की बात नहीं है तो वो ना हो, लेकिन ऐसी बात हो जो कि झूठ भी ना हो. मिसाल के तौर पर एक आपको किसी ने दावत बुलाया है, ठीक है जी, एंड लेट्स से द फूड इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. Does that mean that these people have no sense of eating? No, that doesn't mean anything. That just means that my taste is different from theirs. But what I can see and what I can appreciate and what I can feel very grateful for, मुझे किसी ने दावत पे बुलाया तो मैं उससे ही कहूँ कि आपने मेरी कितनी इज्जत अफजाई की है जी, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था. I really thank you very much for giving me this honor. I'm truly honored to be invited. ये सारी बातें मैं कर सकता हूँ. सॉरी इंटरप्ट. मुझे ये फील होता है कि अगर मेरी कॉन्शियंस इतनी मेरे साथ टफ है, इतनी स्ट्रिक्ट है कि it doesn't let me make a single mistake and all the time hits back at me and corrects me, then I have no hope in life. एक होता नहीं, एक बच्चे ने गलती किया, फिर थप्पड़ मारा, then there is nothing left for you. This is what I mean by the principle, the conscience being so strong that you can't make one wrong step without being ticked off. That is a problem I have.
Right. That is not a problem with your conscience. This is not a problem of one's conscience. The conscience is only going to tell you that this is what you're doing wrong, or you have done wrong. The fact that after realizing that you've done wrong, it is a problem with my thinking, that I keep thinking about it, and not just thinking about it, how to correct it. Again, the problem is the thinking is basically problem oriented. It is not solution oriented. It is about thinking about my it is living in your circle of concerns. That is the problem. It is not a problem with your conscience. Thank God for the conscience which is telling you that you've done something wrong, and that is it. That is it. But you're And punishing yourself. You're constantly you should punishing not do it yourself. again. That is not your conscience punishing you. That is you punishing you. You have, as soon as you will obsessively reside in your circle of concerns, you will be punishing yourself. If you start thinking about it, कि मैंने इसके लिए ये करना है कि आइंदा ये ना हो, और मैं इस पर क्या सोच सकती हूँ, लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी रीड समथिंग अबाउट इट, लेट मी लिसन टू समबडी, ये सारी चीजें जो कर रहे हैं हम, जब मैं उसके बारे में सोचने लग पड़ूंगा तो मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाऊंगा. मैं जब भी प्रॉब्लम ओरिएंटेड होऊंगा और अपने आप को प्रॉब्लम ओरिएंटेशन के अंदर ज्यादा ऑब्सेसिव बनाऊंगा, तो वो होगा जो आप कह रही हैं. यानी मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान की देखें आप, कितनी प्रॉब्लम्स हैं. यानी हर रोज कीमतें बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है. आप जितना इसके बारे में सोचने लग पड़े, आप आदमी ऑटोमेटिकली होपलेसनेस की तरफ बढ़ेगा. जब मैं अपनी प्रॉब्लम, मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये गलती भी कर दी, मैंने ये गलती, ओ मेरी गलतियां, मेरे माय गॉड हाउ विल आई बी फॉरगिवन, ये तो होपलेसनेस की तरफ बढ़ने का एक बड़ी खूबसूरत रेसिपी तैयार हो रही है. असल मसला ये कि ये गलती की है, मैं इंसान हूं, मेरे से गलती हो गई है, मैंने इसको ठीक करना है. व्हाट कैन आई डू कि आइंदा ये सिचुएशन जब पैदा हो तो मैं ये ना करूं. ये है होप का पैगाम. होप का पैगाम आपको उठाता है, और ये बात कि मैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाऊं, ये असल में नीचे गिराता है. यार अच्छा, ये प्रॉब्लम खत्म हुई तो ये भी पैदा हो गई, ये भी पैदा हो गई, ये भी पैदा हो गई, ये भी पैदा, अब क्या करूं, इंसान हूं, कमर टूट गई है. ये मसला है. सही है. असल में इट Yeah. इज नॉट अ प्रॉब्लम विद वंस कॉन्शियंस that it is pricking you. It is a problem with one's thought process, that we are not controlling it. We are focusing specifically on hopelessness. Specifically. Same. Yeah, you're right. One has to think the solution. Yeah. You're right. You're right. I just बिल्कुल. need help to be able to do it. इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा जी. इंशाल्लाह जो हम कर सकते हैं हम भी करेंगे. अल्लाह करम करे. Thank you very much, my son. Thank you. You're most welcome जी. सर मुझे पूछना था कि ये जो इल्म की कमी है वो दूर हो गई, कॉन्शियस भी है, वो कमी भी दूर हो गई, फिर कंट्रोल है तो कंट्रोल भी कर लिए. इसके बाद जो कॉस्ट पे करनी है, जो कीमत अदा करनी है, तो अपनी जात तक तो कीमत भी अदा करने के लिए तैयार है या कर ली जो भी है. लेकिन बाज़ औक़ात इस कीमत अदा करने में सिर्फ इंडिविजुअली अपनी जात नहीं रहती है, हमारे साथ जो लोग हैं वो भी सफ़र करते हैं. तो फिर उस सिचुएशन में क्या करें? बाज़ औक़ात तो पछतावा होता है, ब्लेमिंग होती है, या नुकसान और लोगों का भी होता है. तो उस सिलसिले में क्या करना चाहिए? ये उस कीमत का हिस्सा है. यानी ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि वो जो कीमत अदा करनी पड़ती है वो कई दफ़ा मेरी ज़ात तक नहीं रहती, मेरी औलाद को भी करनी पड़ जाती है, मेरे घर वालों को भी पे करनी पड़ सकती है. ये असल में उस कीमत का हिस्सा है. मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ कि कभी भी इस स्ट्रेंथनिंग के बगैर ये मत करें. यानी जो ये है ना जी एस्पेक्ट, आपने आम तौर पर सुना होगा इसको कि हम एक कोशिश, ये आप तो उसको भी जानती हैं जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रही हैं. मैं इस चीज का बिल्कुल कायल नहीं हूं कि अगर मेरे से बिहेवियर ठीक नहीं हो पा रहा किसी चीज के मामले में, इफ आई एम नॉट बीइंग एबल टू करेक्ट माई बिहेवियर, I am not in favor of forcing myself into doing the right thing, which in my mind is the right thing. I am not. Because I would like to first diagnose कि ये जो प्रॉब्लम है ये असल में किधर है. इसके बाद उसके, ये जो आपने सारी बात फरमाई है, अगर देखिए ये बात क्या कह रही है कि कॉस्ट इतनी बड़ी है कि मेरे प्रिंसिपल्स
کی ساتھ اٹیچمنٹ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اندر کا پروسیس ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب اندر کا پروسیس ٹھیک ہوگا، پرنسپلس کے ساتھ اٹیچمنٹ اس کاسٹ سے زیادہ ہو جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، بیہیویئر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو کوشش نہیں کرنی ہوگی۔ سوال یہ کہ جو ابھی آپ نے بات فرمائی ہے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن اینڈ آئی ایبسولوٹلی ڈو ناٹ انٹینڈ ٹو انڈرمائن اینی آف دیز کنسرنس۔ پرابلم پیدا ہوتی ہے، ہمیں میں نے جو بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ میں بالکل یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ اس پرابلم کو کم تر بنایا جائے۔ یہ بہت میجر پرابلم ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارا کنسرن ہے، ہم اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی جانوں کو بچانا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو سکتے ہیں۔ اور کبھی اگر ایسی بات ہو کہ جس کے نتیجے میں میرے بچوں کو میری کرنے کی کاسٹ دینی پڑے تو عام طور پر لوگ اس میں ہی تو پرابلم میں آتے ہیں۔ اپنی جان تو لوگ شاید سچائی کے لیے دے دیں، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے شاید تیار نہیں ہوتے۔ تو اصل میں اس کو مجرم نہیں کہہ رہا جی، ہرگز نہیں کہہ رہا۔ یہ تو قرآن مجید نے اس موقع پر کہ جدھر جان کی پرابلم آ گئی ہے، اس موقع پر کلیئرلی اجازت دی ہے ان شاندار لوگوں کو کہ جو پہلے اہل ایمان تھے۔ میں تو کسی بھی کھیت کی مولی نہیں ہوں ان کے مقابلے میں۔ ان کو یہ کہا ہے کہ جب پرسیکیوشن ہونا ہو اور تمہاری جان پہ بنائے تو تم خدا کی توحید کا بھی انکار کر دینا، لیکن دل سے نہیں، تمہارا دل اس پر مطمئن رہے تو اس صورت میں خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ دیکھیے اس سے بڑھ کر اور پرنسپل کیا ہو سکتا ہے؟ جدھر میری جان کی کاسٹ انوالو ہو جائے، جدھر ایسی کاسٹ انوالو ہو جائے کہ جو میں پے نہیں کر پا رہا ہوں، اپنے اندر ابھی حوصلہ نہیں پیدا کیا، اس موقع پر میں اس کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں کہ آپ کر گزریں۔ میں اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ اپنے واپس انٹرنل پروسیسز میں جائیں اور اپنے پرنسپل کے ساتھ اٹیچمنٹ کو بڑھائیں، یعنی اتنا بڑھائیں کہ جس طرح سے آل یاسر نے مکے میں اس اجازت کے باوجود بھی اپنی جان دے دی اور کلمہ کفر نہیں کہا۔ یہ اندر کا پروسیس اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ اس کے بعد وہ بیہیویئر چینج کے لیے مجھے انفورس نہیں کرنا پڑے گا کچھ بھی، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں ایک کاسٹ پے کرنے کو تیار ہوں۔ اندر سے اسٹرانگ کر دیں اپنے آپ کو، یعنی دیٹ از وائی آئی ایم اے اسٹرانگ ایڈوکیٹ کہ مسئلہ اصل میں بیہیویئر کو ٹھیک کرنا نہیں ہوتا، مسئلہ اندر کے پروسیسز کو ٹھیک۔ میرا بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا اور میں اس کو نماز پڑھا رہا ہوں تو اس سے کیا نماز میں کنوکشن پیدا کر دوں گا؟ میں اس کی نماز میں خشوع خضوع ایمان پیدا کر دوں گا اس کو پڑھانے سے؟ کیا یہ ہے دین کا تقاضا کہ میں صرف اس کو ایک اپنی جدھر میرا خوف اس کے اوپر حاوی ہے ادھر وہ نماز پڑھتا رہے؟ کیا میں نماز کو ایک ہیبٹ کے طور پر انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں؟ آل دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ۔ نہیں، میرے لیے نماز ایمان کے اظہار کا بہترین شاہکار ہے، اور اگر اس نماز میں بھی خدا یاد نہیں آیا، اس نماز میں بھی سب سے زیادہ چیز یاد یہ آ رہی ہے کہ دوسرا کیا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، تو پھر اس بیچارے کو انجوائے کرنے دیں زندگی کو۔ اس لیے میں اگین آئی وڈ ریٹریٹ کہ دس از اے ونڈرفل کوسچن ویئر مائی آنسر وڈ بی ویری سگنیفیکنٹلی ڈفرنٹ فرام ادرز۔ میں جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اپنے اندر پہلے وہ کنوکشن، وہ کمٹمنٹ ود پرنسپلز، اس کو زیادہ مضبوط کریں۔ جتنا وہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی آپ کے عمل میں جھلکنی شروع ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو عمل میں فورس مت کریں، اپنے آپ کو عمل میں زبردستی نہ لے کے آئیں، یہ پرابلم ہو جائے گی۔ میں روزمن آپ کی بات کا جواب دے پائے ہوں جی؟ آپ کو بات have I answered your question؟ جی سر، کچھ ہے، اچھا، مطلب اس سے یہ اگر ریلیٹڈ آپ کو ہے۔ فالو اپ، جی جی فالو اپ ہے، یعنی ہم اپنی ذات تک تو قیمت دے دیتے ہیں، لیکن یعنی آپ کا جواب میں یہ ہے کہ پرائرٹی پہ پھر دیکھنا ہے کہ پرائرٹی پہ کیا ہے، یعنی اگر پرنسپل سینٹرڈ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی پرائرٹی پہ دیکھیں گے کہ کون سا جو رول ہے اس کو اب دیکھنا ہے یا ترجیح کس کو دینی ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل اس طرح لیتے ہیں، جیسے پاکستان میں ٹریفک لائٹ پر رکنا، ریڈ لائٹ پر رکنا تو ہے، لیکن ہم رات میں جا رہے ہیں، سنسان علاقہ ہے، اگر رکتے ہیں یہ سارا فالو کر کے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، قیمت ادا کرتے اس میں فیملی بھی ساتھ ہوتی ہے جیسے، تو اب یہ پرائرٹی پر آئے گی کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک بات ہے، یعنی یہ ویسے ہی ٹریفک والوں کو بھی تھوڑی سی وزڈم شو کرنی چاہیے کہ ایک ٹائم کے بعد عام طور پر ہر سویلائز جگہ پر
وہ اورنج لائٹس جو ہیں وہ بلنک کرنے لگ پڑتی ہیں، ایک طرف سے ریڈ لائٹ بلنک کر رہی ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر رک کر دیکھ لو، اورنج لائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف بھی بلنک کر رہی ہے تو دھیان سے جا رہا۔ تو آئی تھنک اس طرح کی ہمیں بھی تھوڑی سی وزڈم شو کر دینی چاہیے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن میرا مطلب اصل میں صرف یہ نہیں ہے جی کہ آپ پرائرٹی دیکھیں، میرا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ابھی اگر اندر سے وہ اسٹرینتھ نہیں مل رہی، جو بھی کاسٹ ہے، وہ کاسٹ میری ہو سکتی ہے، میری اولاد کی ہو سکتی ہے، میرے پورے خاندان کی ہو سکتی ہے، جو بھی کاسٹ میری پوری قوم کی ہو سکتی ہے، اگر ابھی میرے اندر اس کا حوصلہ نہیں ہے تو میں اپنی اٹیچمنٹ ود پرنسپلز کو بہتر کروں اور اس پر کام کروں۔ جس دن یہ ہو جائے گی اس دن میں جدھر خدا نے رخصت بھی دی ہوئی ہے نا جی، ادھر میں وہ رخصت بھی نہیں لوں گا۔ پھر رخصت کا مطلب یہ تو نہیں کہ لازماً سب کو وہ کر دینا چاہیے، جھوٹ بول دینا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایون دین میں ادھر بھی وہ رخصت نہیں لوں گا کہ جدھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا اگر تم نہیں کرو گے۔ میں جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اصل میں صرف اٹ از ناٹ اے میٹر آف میئر پرائرٹی، اٹ از دا ہیوملٹی، دا ہمبلنس، اپنے آپ کو پہلے اس کیا کہیں گے آپ، ہمبلنس یعنی اس کمزوری کی جگہ پر کھڑا کر لیں کہ اس وقت میں اس قابل نہیں ہوں، ابھی یہ میں نہیں کر پا رہا، اور اس پر میں نے ورکنگ کرنی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے پرنسپلز کی، اپنے مذہب کی، اپنے دین کی، اپنے خدا کی فیتھ کی کمٹمنٹ میں اتنا آگے بڑھانا ہے کہ میں یہ کاسٹ، دنیا کی ساری چیزوں کی کاسٹ میرے لیے کوئی کاسٹ نہ رہے۔ جب تک وہ نہیں ہو رہا وہ کاسٹ امپورٹنٹ ہے، اور یہ انسانیت ہے ہماری، یعنی ہم کوئی فرشتے پیدا نہیں ہوئے، ہم بڑے کمزور انسان ہیں۔ اپنے آپ کو اس ظام میں مبتلا نہیں ہونے دینا چاہیے کہ میں بڑا مضبوط ہوں، اور نہ اس میں کوئی ایروگنس والی بات ہونی چاہیے، نہ میرا ایگو کا مسئلہ ہے۔ پرابلم یہ کہ میں انسان ہوں، میری بہت ساری دنیا کی اٹیچمنٹس ہیں، میں بہت سارے لوگوں سے محبت رکھتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی نقصان ہو، اس عاجزی کی جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں اور پھر اپنی کمٹمنٹ کو اپنی پرنسپلز کے ساتھ بہتر بھی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں جی، اگر یہ بات واضح ہوگی ہے، ورنہ آپ اور پوچھنا چاہیں تو اور پوچھ سکتے ہیں جی، دیٹس ناٹ اے پرابلم۔ جی سر، واضح ہے، یعنی اندر سے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے اس وقت ہاں تک جی، نہیں کرنا، اور عظیمیت کی ٹرو راہ جو ٹرو، اختیار کرنی ہے وہ بہت آگے جا کے ہوگی، یعنی ابھی لے ایگزیکٹلی۔ لینی ہے جتنے سے۔ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار ہوتے ہیں، صبر کر رہے ہوتے ہیں، بٹ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں دیندار ہوتے ہیں بٹ وہ اس کا ہمارا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں اس لیے صبر کر لیتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو میں صبر سے کام کر لیتی ہوں۔ دیکھیے ایک چیز تو یہ اس کو کلیئر رکھیے کہ پرنسپل سینٹرڈ لائف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سانپ کے بل میں بار بار ہاتھ گھساؤں گا۔ پرنسپل سینٹرڈ لائف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بےایمانی کے جواب میں بےایمانی نہیں کروں گا۔ یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ پھر 2 دن کے بعد پھر سے بزنس کرنا شروع کر دوں، دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ۔ البتہ کچھ ریلیشن شپس ایسے ہو سکتے ہیں جن میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ریلیشن شپ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کاسٹ کی نسبت کہ جو مجھے بےایمانی سے ملنی ہے۔ اس ریلیشن شپ میں مجھے، اگر میرا بھائی بے ایمان ہے فار انسٹنس، خدا نہ خواستہ، تو اس کی طرف سے میں اس سے تعلق تو نہیں ختم کروں گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن میں اس سے جس حد تک اوائڈ ہو سکے گا کام اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ یعنی یہ کوئی میرے اوپر لازم نہیں ہے کہ میں لازماً اپنے آپ کو اس کے سامنے لاس یا لاسز کے لیے کھلا رکھوں ہمیشہ۔ دیٹ از ناٹ اینی اکارڈنگ ٹو اینی پرنسپل۔ دیکھیے ایک چیز یہ کہ وہ آپ کے پاس آ کے اس نے بولا کہ مثال کے طور پہ میرے بچے کی فیس نہیں ہو رہی پے، تو میں کیا کروں؟ آپ اگر دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے معذرت کر لیں، اور اگر دے سکتے ہیں اور آپ نے دے دیا ہے تو اب اس تحقیق میں کیا پڑھنا ہے کہ اس نے سچ بتایا نہیں بتایا، وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ یہی میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس وقت میری زندگی گزر رہی ہے اس میں جو دوسروں کے ساتھ میرے معاملات پیش آ رہے ہیں وہ اصل میں مجھ تک پہنچ رہے ہیں خدا کے لیے، خدا کے تھرو، یعنی God is allowing them to reach me and I am going to respond to God۔ میرا ہر رسپانس جو ہے کسی کی بےایمانی کے جواب میں، کسی کی نیک کاری کے جواب میں، میرا جو رسپانس ہے وہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور جو دوسرا کر رہا ہے وہ بھی اصل میں خدا کو رسپونڈ کر رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ یاد نہیں ہے،
وہ میرے ساتھ جو بےایمانی کر رہا ہے وہ اس نے اصل میں اللہ کے ساتھ بےایمانی کی ہے. اگر میرے کسی جاننے والے نے کسی دوست نے جھوٹ بول کر میرے سے پیسے لے لیے ہیں چیریٹی کے نام پہ تو لے لیے، پھر کیا ہوا، میں نے تو دینے ہی تھے. اور اگر مجھے یہ پھر آ گیا میرے پاس کہ یار واقعی اس دفعہ تو فیس نہیں ہے، مجھے پتا ہے میں نے پچھلی دفعہ بےایمانی کی تھی، اس دفعہ واقعی نہیں ہے، کیا کروں؟ کوئی مسئلہ نہیں، میں اگر ہے تو دے دوں گا، کیونکہ میں نے تو دینا ہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اگر نہیں ہے تو معذرت کر لوں گا. اٹس اس کو اس طرح سے سمجھیے، یعنی اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی کہ کسی کی بےایمانی کے لیے میں اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کے پرنسپل میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا تقاضا کرتا ہو. اس لیے آئی تھنک اس کو اگر آپ زیادہ اسپیسیفک مثال سے اپنی پرابلم کو بیان کر پائیں تو دیٹ ول میک مور سینس. جی I would invite you to do that if you are comfortable doing that. ٹھیک ہے، اگر آپ خود نہیں بولنا چاہتی تو آپ اگر آپ کا اس پر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے. سر اسی سوال سے ریلیٹڈ یوٹیوب پر ہیں زوہا امام، ان کا سوال بھی ایسا ہی ہے کچھ جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے اور انسانیت یہ ہے کہ اگلے کی بھول چوک معاف کر دی جائے، تو اس کی کیا حد ہونی چاہیے؟ نہیں، معاف کر دیں، وہی بات ہے جی. اس کی حد یہ ہونی چاہیے کہ جتنا میں اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے اتنا میں دوسروں کو معاف کرنے والا بن جاؤں. جو میرے سے کہہ رہے کہ غلطی ہوگی معاف کر دینا یار، بس ٹھیک ہے، کافی ہو گیا. میں اگر خدا کی طرف میری یہ امید ہے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر سلپ کو، ہر غلطی کو معاف کر دے جو ابھی تک ہوئی ہیں، جو آئندہ بھی ہونی ہے. مجھے بھی پھر یہ شو کرنے کی ضرورت ہے کہ میں بھی معاف کرنے کو تیار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ مولوی صاحب، میں بالکل اپنا ڈائریکٹ سوال کروں گا اور میری زندگی I mean I should keep the right balance in what I say. I'll try my best. اور آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ میں فی الحال جو کہہ رہا ہوں یہی سچ ہے بس، کیونکہ دوسری پارٹی ہے نہیں، ہے نا. تو میں جو بھی کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے سچ کہہ رہا ہوں. Having said that، اور الحمدللہ میری زندگی میں کوئی پرابلمس نہیں ہے بالکل. اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی. I just cannot imagine, beyond my imagination, beyond words ہے. لیکن ایک مسئلہ جو انڈیا میں میرے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شاید میں نے آپ کو ریلیٹ کیا تھا اس سے پہلے، تو میں آپ سے ڈائریکٹ سولوشن پوچھتا ہوں at this stage what I should do. And میں آپ کو بلکہ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میرا انکلینیشن کس طرف ہے، یہ بھی کہہ دیتا ہوں مسئلہ بتا کر. تو میں نے 15 سال قبل میں نے خیرات کے لیے کچھ زمین خریدی تھی وہاں پر، یہاں سے پیسے لے جا کر امریکہ سے، اور پھر اس کو کافی عرصے تک رکھا. اور پھر آج سے 3-4 سال قبل یعنی میرے قریب کے جاننے والے، بہت یعنی رشتہ داری نہیں ہے، دوستی ہے، اور ان لوگوں نے اتنا آہستہ آہستہ فراڈ کیا میرے ساتھ کہ now they are holding that land and they want their own terms absolutely besides what the contract is. I mean total flagrant form. یعنی آپ یقین کر لیجئے کہ وہ لوگ 95% غلط ہے اور میں صرف 5% ہے. اب اس پہ یقین کر کے چلیے. اچھا، اس میں ریلیجیس لوگ بھی ہیں، اس میں سو کال ہر قسم کے لوگ. اب میں اس اسٹیج پہ آ گیا ہوں چونکہ میں نے تو نیت کی ہوئی تھی کہ غریبوں کو دوں گا، میری تو چیز ہے ہی نہیں وہ. لیکن اب وہ غریبوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں، یہ اچک لیتے ہیں بیچ میں. تو میں نے سوچا اب جب بھی مجھے یہ چیز، میں وہاں ٹیلی فون کانورزیشن کرتا ہوں، جب بھی یہ چیز آتی میرا دن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. That is the biggest casualty to me. At this stage of life, I don't want those. اور میں ماشاءاللہ سے امریکہ میں very well off. I'm making lot of money. اگر میں نہیں کی بات ہے تو میرا زندگی کا جو اس وقت سٹیج ہے، I need to give. میرا سٹیج اس وقت not just to make money. کیونکہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ وہ جیسا ہے اس کو چھوڑ ہی دوں، جب بھی جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا، وہاں سے کیا ریسپانس آتا ہے دیکھا جائے گا بس.
میں یہ سمجھوں کہ آئی ایم رائٹنگ اٹ آف ایز اے بیڈ ڈیٹ. جی I rest my question. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، میری رائے کیا ہے؟ ہاں آپ کی رائے کیا ہے؟ سوری. جی آئی تھنک what you've said بڑی آپ نے اچھی بات فرمائی ہے that you have actually sort of forgotten about it. I would suggest that because you intended to give it to God, you should do your best to protecting it from going into the wrong hands. آپ اس لیے نہیں کہ اس میں آپ کا کوئی فائدہ ہو، اس لیے کہ آپ اللہ کو دینا چاہتے تھے. اللہ کا مال ہے آپ کی نظر میں، اللہ کے مال کو اپنے مال سے زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اوکے اب آ رہی ہے آواز میں؟ جی آ رہی ہے. سوری. تو میں آپ کی بات پوائنٹ سمجھ گیا، میں آپ کا سمجھ گیا. آپ مجھے بیسیکلی کیونکہ اٹ ہیز ٹو ریچ ٹو دا رائٹ پیپل، مجھے تھوڑا سا اس میں کوشش جہاد کرنا چاہیے، یہ ہے بات. لیکن ہو یہ رہا ہے موئز صاحب، اٹس ہرٹنگ می ناؤ. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب اس کو چھوڑو، جیسا بھی اللہ تعالیٰ چاہے گے وہ ہوگا. اور مجھے یہ کرنا چاہیے کہ I should do when I'm making more here, میں یہاں سے وہ کر سکتا ہوں جو کرنا چاہیے، وہ جیسے بھی ہوگا. اب کیا اس میں ہو یہ رہا ہے کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، میرا جو ریسورسز ویسٹ ہو رہا ہے، میرا سب سے زیادہ یعنی میرے اعصاب پہ اثر پڑتا ہے اس سے. You can call me a selfish. You can call me a selfish person, you know. No. I'm not at all implying any such thing. And who am I to judge anybody? میں تو صرف یہ گزارش کروں گا جی کہ جتنا آپ اپنے حالات کے اندر رہتے ہوئے اس کو فائٹ کر سکتے ہیں، بیکاز یو انٹینڈیڈ ٹو گیو اٹ فار گاڈ سیک، تو اس کو جتنا آپ فائٹ کر سکتے ہیں اپنے حالات کے اندر رہتے ہوئے اس کو ضرور کریں. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ جو کچھ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہ ہوگا، وہ تو ہر حال میں وہی ہوگا جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. اصل میں میرا ٹیسٹ یہ نہیں ہے کہ میں کیا وہ مال، وہ زمین ان سے لے سکتا ہوں یا میں اس کو ٹھیک جگہ پہنچا سکتا ہوں یا نہیں. میرا ٹیسٹ یہ کہ جتنی مہلت مجھے ملی ہوئی ہے، میں اپنے ریسورسز، اپنا ٹائم اور ہر وہ چیز جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، میں اس کو اس راستے پر سپینڈ کرنے کو آمادہ ہوں، وہ ایفرٹ کرنے کو تیار ہوں کہ جس کو میں حق سمجھتا ہوں. دس از دی ہول اسٹوری آف لائف. میں ایسے کر سکتا ہوں کہ ایک خیال تو میں یہ بنا لوں کہ چلیے سمجھتے ہیں کہ یہ مقدر ہے، اگر یہ گیا ہی سمجھیے، کوئی مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں، وہ گیا ہی سمجھیے. اس خیال کو رکھتے ہوئے کوشش کروں. آپ کو اس خیال کو بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیے میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے تو ہرٹ بھی ہوتا ہے موئز صاحب. ایکسپیکٹیشن ان دا سینس میرے ہاتھ سے ہو جائے گا. آئی انڈرسٹینڈ. ایکسپیکٹیشن یہ ہے آپ کی کہ آپ ایک آزمائش، جو اس زندگی کی آزمائش کی ایک بہت خوبصورت چھوٹی سی مثال ہے، ٹھیک ہے جی. وہ آزمائش اصل میں یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویریس سچویشنز، لوگوں کے ویریس رسپانسز سے افیکٹ کرانا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو اسٹے آن دا رائٹ پاتھ irrespective of where you reach. اوکے. ایکسپیکٹیشن آپ کی صرف ایک ہونی چاہیے کہ آپ کے سامنے جو حق آتا جائے گا آپ اس کے حساب سے اپنا کلیم بھی چینج کرتے جائیں گے، اپنی بات بھی ٹھیک کرتے جائیں گے، اور آپ اللہ کے لیے یہ لڑائی لڑتے رہیں گے ٹل دا ٹائم دیٹ، مثال کے طور پر کورٹ یہ ڈیسائیڈ کر دے کہ نہیں ان کو دے دو، فائن، پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا. اوکے. یعنی ہونا تو وہی ہے کہ اللہ کا فیصلہ جو ہوگا وہی اسی کو ملے گا. کبھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ غلط آدمی کو مل جائے، کچھ سبق دینا چاہتے ہیں نا. اسی میں آپ کی آزمائش ہے. اصل میں میری آزمائش صرف اتنی ہے کہ میں نے ایفرٹ کتنی کی ہے. تو آپ جتنی کر سکتے ہیں، جو آپ کے حالات اجازت دیتے ہیں. اینڈ ڈونٹ ایور تھنک کہ who will think of you as a selfish person. It does not matter. Let them think what they want to think. جی تو تھوڑا اس میں ہوتا ہے، یہ کوشش تو میں بہت اچھی کر سکتا ہوں موئز صاحب، مجھے اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیٹریل جو ہوتا ہے نا،
یہ بیٹریل بہت ہی پروفاؤنڈ چیز ہوتی ہے یہ، کہ اگر جی کوئی بالکل اجنبی کرے نا تو نہیں ہوتا ہے. لوگ پلان کر کے اتنی قریب سے and they are not what they claim to be. جب وہاں سے ہوتا ہے تو رائٹ میں اس کو پرسنل لیتا ہوں، میں اس کو کہ بھائی I mean it hurts your feelings, you know. آپ کے ایبسلیوٹلی چار you know ایبسلیوٹلی یہ it کلاسک hurts your کیس آف feelings بیٹریل and ہے. I would suggest اس پورے واقعے میں آپ کوشش کیجئے کہ look at it through the lens of your faith. Somebody has betrayed you. God is providing you opportunities through good and bad times to Yeah. develop certain qualities in you, in yourself. وہ کوالٹیز جو اچھے اور برے حالات کے ذریعے سے آپ اپنے اندر ڈیولپ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، وہ کوالٹیز ہوں گی جو انشاءاللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت تک پہنچا دیں گی. انشاءاللہ جی سمجھ گیا. اگر ہم یہ جو بیٹریلز ہیں، یہ جو ہرٹ ہے، یہ جو تکلیفیں ہیں جو اس دنیا سے ہمیں جن سے گزرنا کے جگہ پڑ جاتا ہے، اور اگر ہم ان کا صحیح فائدہ اٹھا لیں تو ان سے بڑھ کر کوئی اپرچونٹیز نہیں ہو سکتی وہ کوالٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے جو اللہ کو پسند ہے. بہت میں خوبصورت یہ چاہتا ہوں کہ ایکسپلینیشن. اس ایسپیکٹ کو، اس لینز کو اس پورے واقعے کی انڈرسٹینڈنگ میں لے آئیں اور اس پورے واقعے کو اس میں کنسٹرکٹ کر کے اب دیکھیں، اینڈ یو ول فائنڈ اے لاٹ آف ہوپ ان دیٹ انشاءاللہ. Got it. So the take home point for me is look at this betrayal as an opportunity to develop myself. Right, absolutely. Look at every betrayal. Look at every faithful incidents of faithfulness. Everything that is happening in this world around you, which is affecting you, is actually providing you an opportunity to be thankful or be more patient and steadfast. Got it. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. اور میرے لیے بھی اس کی دعا کریں کہ یہ آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے جی، آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ دعا کیا کریں کہ یہ جو میرے آئیڈیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت کمزور آدمی ہوں میں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جی.